اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا۔ اس سے پہلے والے رکوع میں آپ کو معلوم ہے کہ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ زمین سے چشمے جاری کر دیں، آپ کے لیے باغ ہو، کھجور انگور کے باغات، ان کے درمیان میں آپ نہریں جاری کریں، آپ کے لیے سونے کا محل ہو، آپ آسمان پہ جائیں، وہاں سے ہمارے سامنے کتاب لے کر آئیں۔ اس طرح کے اور اوٹ پٹانگ قسم کے مطالبات کیے۔ اس کے جواب میں قرآن نے کیا کہا؟ سبحان ربی، آپ کہہ دیجئے میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، میں ایک انسان ہوں اور پیغمبر ہوں اللہ کا، تو میں نے خدا ہونے کا، معبود ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو ایمان لانے سے یہ بات روک رہی ہے کہ اللہ نے ایک انسان کو پیغمبر کیوں بنایا۔ اللہ نے بتایا نا کہ نبی کو آپ کہہ دیں میں تو ایک انسان ہوں بھائی، تو یہ تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے طاقتور، تو انسان کو کیوں پیغمبر بنایا؟ اس کا اللہ نے جواب دیا ہے، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، لوگوں کو نہیں روکا اس بات سے کہ وہ ایمان لے آئیں، اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، جبکہ ان کے پاس ہدایت آ بھی گئی، إِلَّا أَن قَالُوا، صرف اس بات نے کہ وہ یہ کہتے ہیں أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، کہ اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا دیا۔ قل، کہہ دیجئے، لو كان في الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، اگر زمین میں فرشتے ہوتے چلتے پھرتے اور یہیں پر اطمینان سے رہتے۔ یہ مطمئنین کا لفظ اس لیے ذکر کیا کہ زمین پہ فرشتے تو ویسے بھی چلتے پھرتے ہیں لیکن یہاں رہتے نہیں ہیں، تو اس لیے اگر مستقل یہاں فرشتوں کی رہائش ہوتی، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم ان پر آسمان سے فرشتے ہی کو رسول بنا کے بھیجتے۔ کیا مطلب؟ کہ انسانوں میں انسان ہی پیغمبر بن کے آتے ہیں ہمیشہ سے۔ اس میں بڑی حکمتیں ہیں، کیونکہ پیغمبر کا عمل اور قول حجت ہوتا ہے۔ اب اگر فرشتے دنیا میں آتے اور وہ پیغمبر بن کے آتے، لوگ ان کو دل و جان سے فالو نہیں کرتے۔ لوگ کہتے ہیں ان کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ساتھ وہ خواہشات نہیں لگی ہوئی جو ہمارے ساتھ ہیں، ان کو وہ غم نہیں ہے جو ہمیں ہیں۔ تو لیڈر تو وہ ہوتا ہے نا جو انہی کی قوم کی جنس میں سے ہو، جن باتوں کا وہ آپ کو حکم دے رہا ہے خود اس سے زیادہ ان باتوں کو وہ فالو کر رہا ہے۔ تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں آپ جن باتوں کا حکم دیتے تھے خود اس پہ زیادہ عمل کر رہے ہوتے تھے۔ آپ نے صحابہ کو صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک روزہ کا حکم دیا، مگر آپ خود 24 گھنٹے کے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو یہ تمام چیزیں ضروری ہیں کہ جو مقتدی ہے، رہبر ہے، وہ آپ کی جنس میں سے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا اگر زمین میں فرشتے رہتے تو ہم فرشتوں کو پیغمبر بنا کے بھیجتے، تو فرشتے کو پیغمبر بنا کے بھیجتے۔ زمین میں انسان رہتے ہیں تو فرشتے کو کیسے بنا کے ہم بھیج دیں پیغمبر؟ یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ بھئی ہوتا فرشتہ لیکن انسانی شکل میں آتا، تو اس کا جواب قرآن دوسرے مقام پہ دے چکا ہے، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، کہ اگر ہم کسی فرشتے کو پیغمبر بھیجتے تو اس کو انسانی صورت میں بھیجتے نا، تو پھر معاملہ پھر لوگوں پہ ملتبس ہو جاتا، پھر لوگ اس بحث میں پڑ جاتے کہ یہ فرشتہ ہے کہ انسان ہے، تو پھر پہلے اس کو یہ ثابت کرنا پڑتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ لوگ کہتے تو بھائی تمہاری شکل تو انسانوں والی ہے، اور پھر وہ کام ایسے کر رہا ہوتا جو فرشتوں والے ہوتے ہیں، تو لوگ کہتے بھئی یہ تو وہی بات آ جاتی کہ ہو تو تم اصل میں فرشتے، تو وہی کنفیوژن اس وقت بھی وہی پیدا ہوتی۔ تو اس لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت اور ماہیت کے لحاظ سے بشر بنایا اور پیغمبر بنا کے بھیجا اور بتا دیا بھئی یہ بشر ہیں، لہذا اب کوئی اعتراض ہی نہیں ہوتا کہ یہ کھاتے کیوں ہیں، بازاروں میں خرید و فروخت کیوں کرتے ہیں، یہ ہاتھ کا اشارہ کریں تو نہریں کیوں جاری نہیں ہو جاتی۔ بھئی دعویٰ ہمارا بشریت کا ہے، تو بشر ہونے میں ہم کامل ہیں، تو ہم نے کوئی ایسا دعویٰ ہی نہیں کیا جس کی ہم دلیل نہ دے سکیں۔ تو جو دعویٰ ہے اس کے دلائل اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ جاری کیے۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کے لیے کافی ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ اپنے بندوں کو خود دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، لہذا خود ہی وہ سزا بھی دے گا، جزا بھی دے گا۔ میرا کام ہے دعوت کو پہنچا دینا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ،
اور جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ تو اے نبی آپ غم نہ کیجئے، جو ان میں صلاحیت والا ہوگا اللہ اس کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے گا۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، تو اے نبی آپ اس کے لیے کوئی ولی نہیں پائیں گے اللہ کے علاوہ، کوئی اس کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ وَنَحْشُرُهُمْ، اور ایسے لوگوں کو ہم جمع کریں گے قیامت کے دن، عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، اپنے چہروں کے بل، عُمْيًا، اندھے ہو کے، بکمن، اور گونگے ہو کے، سمن، اور بہرے ہو کے۔ چہروں کے بل کیوں جمع کریں گے؟ احادیث میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ الٹے پاؤں چلیں گے، یعنی سر کے بل کھڑے ہوں گے اور چل بھی الٹے رہے ہوں گے۔ بار بار یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہ جو آخرت ہے نا، آخرت، یہ ہمارے دنیا میں جو ہم نے اعمال کیے ہوں گے ان کی صورت مثالیہ ہے، یعنی ان کے مثالی دنیا قائم کریں گے اللہ تعالیٰ۔ جیسے پل صراط جو ہے وہ وہی صراط مستقیم ہے جس پر ہم دنیا میں چلے، تو جو جیسے چلا ہوگا وہاں بھی ویسے ہی چلے گا، اللہ اس کو ایک شکل دے دیں گے۔ تو اسی طرح دنیا میں جو گمراہ لوگ ہیں نا، وہ بالکل ایسے چل رہے ہوتے ہیں جو چلنے کا نیچرل طریقہ بالکل بھی نہیں ہے۔ چلنے کا نیچرل طریقہ کیا ہے کہ آپ سیدھے کھڑے ہوں، پاؤں کے بل کھڑے ہوں اور آگے کی طرف چلیں آپ، اور سامنے دیکھ کے چلیں، یہ نیچرل طریقہ ہے۔ یہ لوگ چونکہ ہدایت کے راستہ جہاں تھا نا، اس سے بالکل نہ صرف یہ کہ اس راستے پہ چلے، بلکہ انہوں نے چلنے کے لیے اپنے پاؤں بھی استعمال نہیں کیے۔ جو اللہ نے ان کو صلاحیت دی تھی نا ٹانگوں کی چلنے کے لیے، تو سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے جو اللہ نے انسان کو صلاحیتیں دی ہیں، وہ صلاحیتیں بھی انہوں نے استعمال نہیں کی، اور چلے بھی الٹے راستے پر۔ تو اس کی صورت مثالیہ قائم کی جائے گی کہ اللہ ان کو الٹا کر دے گا قیامت کے دن، اور پھر الٹی طرف چلیں گے سر کے بل، کہ تم ایسے دنیا میں سیدھے راستے پہ چلے تھے، آج بھی ایسے ہی چلو گے۔ اور یہی مثال ہے عمین، اندھا کر کے بھی اٹھائیں گے۔ قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، وہ کہیں گے اللہ ہم تو بینا تھے، تو نے ہمیں اندھا کیوں اٹھایا؟ تو یہاں بھی یہی ہے کہ تم سیدھے راستے سے اندھے ہو گئے تھے، تم نے ان آنکھوں کو سیدھا راستہ دیکھنے کے لیے استعمال نہیں کیا، ایسے تھے جیسے تمہیں نظر ہی نہیں آ رہا، تو آج بھی تمہیں اللہ اندھا کر دے گا۔ اور تم حق بیان کرنے سے گونگے تھے، تو آج تمہیں اللہ حقیقت میں گونگا کر دے گا، اور حق سننے سے تم بہرے تھے، تو آج تمہیں اللہ حقیقت میں بہرا کر دے گا۔ حدیث کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ کچھ وقت کے لیے ہوگا، ان کو سزا دینے کے لیے، ان کو ان کی حقیقی کیفیت بیان کرنے کے لیے، یعنی کچھ وقت کے لیے اوندھا چلایا جائے گا، اندھا بہرا گونگا کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ صلاحیتیں ان کی بحال کر دی جائیں گی تاکہ وہ قیامت کی ہولناکیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور پھر وہ اللہ کے سامنے پکاریں گے کہ ربنا اخرجنا منہا، ہمیں جہنم سے نکال دے، یا ہمیں دنیا میں ایک دفعہ بھیج دے۔ تو یہ قوت گویائی بھی بحال کر دی جائے گی، قوت سماعت بھی بحال کر دی جائے گی، اور جو ہے بجائے سر کے بل چلنے کے پاؤں کے بل چلیں گے۔ تو یہ میدان حشر میں ان کو جو سزا دی جائے گی نا، ان سزاؤں میں سے ایک سزا ہے یہ، اور یہ کچھ وقت کے لیے ہوگی۔ قرآن کی اگر تمام آیات کو ہم دیکھتے ہیں تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ مستقل میدان حشر میں سزا نہیں ہوگی، بلکہ ان کی وہ کیفیت جو دنیا میں تھی اس کو اللہ مثال سے سمجھانے کے لیے کچھ وقت کے لیے ان کو اس عذاب میں مبتلا کریں گے۔ مأواہم جہنم، اللہ فرماتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کلما خبت، جب بھی وہ جہنم کی آگ بجھنے لگے گی، زدناہم سعیرا، ہم ان میں اضافہ کر دیں گے بھڑکانے کے اعتبار سے، یعنی اس آگ کو ہم بھڑکا دیں گے۔ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ ان کی جزا ہے۔ اے اللہ اتنی سخت سزا کیوں دے رہا ہے؟ جہنم کی آگ میں جلیں گے، ٹھنڈی ہونے لگے گی تو اس آگ کو اور بھڑکا دیا جائے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں ان کا جرم بہت بڑا ہے۔ وہ جرم کیا ہے؟ کفروا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کا، نشانیوں کا، آیات سے اللہ کی نشانیاں جو آفاق عالم میں نظر آتی ہیں ہمیں، جن کو دیکھ کر بنانے والے پر استدلال کیا جا سکتا ہے، وہ آیات بھی مراد ہو سکتی ہیں، اور آیات سے قرآن کی آیات بھی مراد ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا تھا، وقالو، اور کیا کہا کرتے تھے، یعنی جب ہماری آیات میں ان کو بتایا جاتا تھا نا کہ مرنے کے بعد زندہ ہوگے، حساب و کتاب ہوگا، تو یہ کیا کہتے تھے؟ اذا کننا عظاما، جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں، ورفاتن، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے،
اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے خلقاً جدیدہ ایک نئی تخلیق میں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اولم یروا اللہ کہتے ہیں کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ دنیا میں دیکھا نہیں تھا انہوں نے؟ صبح شام دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے، وہ کیا دیکھ رہے تھے؟ ان اللہ الذی خلق السماوات والارض کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو بنا دیا، قادر علی ان یخلق مثلہم وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ انہی جیسے انسانوں کو، یعنی ان کو انہی کی شکل میں دوبارہ پیدا کرتے ہیں۔ ان جیسے کا مطلب ایک اور نئی تخلیق میں، جس نے پوری کائنات بنا ڈالی اس کے لیے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل تھا؟ وجعل لهم اجلا اور اللہ نے ان کے لیے ایک وقت بنا دیا ہے، ابھی پیدا نہیں کر رہا، ایک وقت متعین ہے نا۔ ہمیشہ رزلٹ کی اناؤنسمنٹ ایک اسپیسیفک ایک خاص ٹائم پہ ہوتی ہے، وہ آپ کی مرضی پہ نہیں ہوتی، وہ اس کی مرضی پہ ہوتی ہے جو امتحان لینے والا ہے۔ لا ریب فیہ جس ٹائم میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ایک ٹائم ہے جس پر قیامت قائم ہوگی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کائنات میں غور کر کے یہ نتیجہ نہیں نکالا تھا کہ جو خدا اس کائنات کو بنا سکتا ہے وہ انسان کو دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ اور آج کے انسان کو دیکھیں کیسے بدبخت ہو گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کائنات ہی خود ہی بنی ہے، یعنی یہ تو اس سے بھی بڑا جرم ہو گیا نا۔ مشرکین کم از کم یہ تو مانتے تھے کہ یہ خود بخود تو بن نہیں سکتی، جس نے بنایا ہے اس کی قدرت کا انکار کرتے تھے، اور آج اس سے بڑا جرم انسان کر رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ آٹومیٹیکلی بن گئی ہے، یہ تو اور زیادہ بڑا جرم ہے۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ اللہ کہتے ہیں ہمارے ان دلائل کو سننے کے بعد بھی ظالم لوگ انکار کرتے ہیں، الا کفورا ہر چیز کے منکر ہیں سوائے انکار کرنے کے، یعنی انکار ہی پر مصر ہیں، ان باتوں کو سننے کے بعد بھی ہمارے دلائل کا انکار کرتے ہیں۔ قُل لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّ اب پچھلے رکوع میں جو بتایا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے چشمے جاری کیوں نہیں کر دیتے اور آسمان سے فرشتے کیوں نبی بن کے نازل نہیں ہوئے، تو اللہ نے قرآن میں دوسرے مقام پہ فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، سورہ زخرف میں یہ آیات آئیں گی کہ نبوت ایک اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی خاص نعمت ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے یہ رحمت اور نعمت دیتا ہے، تو یہ انسان کی خواہش پہ نہیں ہے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے میرے بہت بڑے خزانے ہیں، ان خزانوں میں سے خزانہ نبوت بھی ہے، تو انسان کی حالت یہ ہے، مشرکین یہ کہتے ہیں کہ گویا یہ ہمیں فیصلہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمیں اختیار ہونا چاہیے کہ نبوت کس کو ملنی چاہیے، جیسے وہ یہ کہا کرتے تھے نا کہ لولا انزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، مکہ اور طائف میں جو قوم کا بہت بڑا سردار ہے، مالدار ہے، اس پہ نبوت نازل کیوں نہیں ہوئی، اس کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم ہے، مسکین ہے، آپ کو کیوں نبی بنایا گیا ہے؟ تو ان کے اس طرز عمل سے ایسا لگتا تھا جیسے وہ نبوت کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم دیں گے جس کو چاہیں گے نبوت۔ ہوتا ہے نا جیسے کوئی آدمی بار بار الٹے سیدھے مشورے دے رہا ہو تو آپ کہتے ہیں یار لگتا ہے کہ یہ اتھارٹی تجھے ہے، تیرے پاس ہے، یہ میرے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی طرز عمل مشرکین پہ رد کرنے کا یہی ہے کہ گویا ان کے پاس ہے نبوت کے خزانے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس کو دینا چاہیں گے ہم دیں گے۔ تو قرآن کہہ رہے ہیں انسان کی حالت تو یہ ہے کہ اگر یہ لوگ نبوت کے خزانوں کے مالک ہوتے نا تو یہ کسی کو بھی نہیں دیتے یہ نبوت، کیونکہ ان میں اتنا بخل ہے کہ یہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم کسی کو بھی دیں گے تو ہمیں اس کو فالو کرنا پڑے گا، تو نبوت کے دروازے ہی کو یہ لوگ بند کر دیتے۔ تو جس انسان کی طبیعت میں اتنا بخل ہو، اسے یہ ڈر لگا رہتا ہو کہ خزانہ خرچ کیا تو ختم ہو جائے گا، تو سوچئے کہ اس انسان کو اللہ یہ اتھارٹی کیسے دے سکتا ہے کہ اس کی مرضی سے کسی کو نبی بنایا جائے؟ لہذا یہ اتھارٹی اللہ کے پاس ہے، کیونکہ اللہ جواد ہے، کریم ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، وہ جس کو چاہے گا اپنی نعمتیں اور خزانے دے گا، تو وہ جس کو چاہے گا سلیکٹ کرے گا، یہ انسانوں کی رائے پر اس کی سلیکشن نہیں ہوگی۔ اسی مضمون کو اس آیت میں بیان کیا گیا، قُل لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اے مشرکو اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک بن جاؤ، جن خزانوں میں ایک نبوت کا خزانہ بھی ہے، مالک بن جاؤ، تو اذن اگر ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا کہ تم وہ خزانے بانٹنا شروع کر دو اور پھر بہت سارے لوگوں کو نبی بنا دو، نہ 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 نہ، لَأَمْسَكْتُمْ تم ان خزانوں کو روک لو، خشیت الانفاق خرچ ہونے کے ڈر سے۔ جیسے کہ انسان کروڑ پتی بھی ہوتا ہے نا،
تو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے طبیعت میں بخل ہوتا ہے کہ ختم نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، حالانکہ بھائی اتنا اللہ نے دیا ہے تو کہاں سے ختم ہوگا؟ تو ایسے ہی اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم اللہ کے خزانوں کے مالک بن گئے جن میں ایک نبوت بھی ہے، تو تمہیں تو یہ ڈر لگا رہے گا کہ کہیں یہ خزانہ خالی نہ ہو جائے، حالانکہ یہ خزانہ خالی ہو سکتا نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے بعض لوگ علم میں بخیل ہوتے ہیں، آپ ان سے کوئی بات پوچھیں وہ نالج شیئر کرتے ہوئے کنجوسی سے کام لے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ بھئی کنجوسی اس میں کیسی؟ کنجوسی تو اس چیز میں ہوتی ہے جس میں آپ کو ڈر ہو کہ میں نے خرچ کیا تو ختم ہو جائے گا، علم تو خرچ کرنے سے ختم نہیں ہوتا۔ تو ایسے شخص میں ایسے موقع پہ اس کو کیا کہا جائے گا کہ یار تو علم کے معاملے میں اتنا کنجوس اور اتنا بخیل ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ تجھے یہ ڈر ہے کہ تو اپنی نالج اگر شیئر کرے گا تو تیری پاس نالج ختم ہو جائے گی۔ تو جو طرز یہاں پر ہم اختیار کرتے ہیں نا کسی کو تانا دینے کا، ملامت کرنے کا، وہی طرز قرآن نے یہاں اختیار کیا ہے کہ بھئی علم تو ایسی چیز ہے جو خرچ کرنے سے ختم نہیں ہوتی، پھر بھی تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ تم علم کو چھپا رہے ہو، تمہیں ڈر ہے کہ ختم نہ ہو جائے۔ تو آپ سوچئے نا یہ کنجوسی کا اعلیٰ معیار ہے کہ جو چیز ختم نہیں ہو سکتی اس میں ختم ہونے کے ڈر سے اس کو چھپا لینا، یہ کتنی بڑی کنجوسی ہے۔ تو ایسے ہی کنجوسی اللہ کہتے ہیں انسانوں کے پاس ہے کہ اگر اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اگر نبوت کے خزانے تمہارے پاس ہوتے تو تم بھی خرچ ہونے کے خوف سے اس کو بھی ڈیوائیڈ نہ کرتے، تمہیں یہ ڈر ہوتا کہ یہ خزانے خالی نہ ہو جائیں۔ تو اصل میں یہ ایک اور طرف اشارہ ہے، یہ اشارہ یہ ہے کہ جیسے جس کے پاس علم ہے وہ نالج شیئر نہیں کرتا، اس کو ڈر ہو کہ نالج ختم نہ ہو جائے، حقیقت یہ ہے کہ ڈر نہیں ہوتا بلکہ حسد اور جیلسی کہ میں نے نالج شیئر کی تو یہ بھی میرے جیسا ہو جائے گا، اس کے پاس بھی نالج آ جائے گی، لوگ میرے محتاج نہیں رہیں گے۔ تو اصل میں خوف اس بات کا ہوتا ہے، لیکن لیبل کیا لگتا ہے کہ ختم نہ ہو جائے، یہ نالج ختم نہ ہو جائے۔ تو یہاں بھی اصل میں قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ان کے دل میں حسد ہے کہ اگر ہم نے نبوت، اللہ کہتے ہیں ہم نبوت کے خزانے ان کو دے دیتے تو پھر بھی یہ روک لیتے حسد کی وجہ سے کہ فلاں کو نبوت مل گئی تو ہمیں اس کو فالو کرنا پڑے گا، لہذا کسی کو بھی نہیں دیتے۔ اور ان کا معاملہ ایسے ہوتا جیسے اس شخص کا معاملہ ہوتا ہے جو خزانے خالی ہونے کے خوف سے خزانوں کو روک لے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ جواد اور کریم ہے، وہ خرچ کرتا ہے، تو اس میں نبوت کا ایک بھی خزانہ ہے، جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اللہ کہتے ہیں انسان تو ہے ہی روکنے والا، بخیل ہے۔ یعنی انسان سے مراد ظاہر ہے وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس فہرست میں داخل نہیں ہیں، لیکن عمومی طور پر انسانوں کی حالت یہی ہے کہ وہ روکنے والا ہے۔ تو جب عام خزانوں کو انسان روک لیتا ہے، اس میں خرچ کرتے ہوئے ڈرتا ہے، علم کو روک لیتا ہے، اس میں خرچ کرتے ہوئے ڈرتا ہے، تو نبوت تو بہت بڑی چیز ہے۔ ہم اگر لوگوں کو نبوت کے خزانے دے دیتے کہ خود جس کو چاہو بانٹتے پھرو، تو وہ کسی ایک کو بھی پیغمبر نہ بناتے اور انہی خزانوں کو لے کے قبر میں دفن ہو جاتے۔